بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود. صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. ونفسا وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عزیزان گرامی، نفس انسانی اور اس کی تطہیر کے عنوان پر یہ دوسری تقریب ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. یقیناً گزشتہ شب کی تمہید کے مطابق آپ حضرات کے اذہان عالیات کے اندر محفوظ ہوں گے اور انہی بنیادوں کے اوپر مکالمے کو آگے سفر کرتا ہے. لیکن پیش نگاہ یہ تعارف بھی رہے کہ یہ صبح مبارکہ والشمس کی 7، 8، 9 اور 10 4 آیات ہیں کہ جنہیں میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا 91واں سورہ ہے، 91. اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا 26واں سورہ ہے. مکی سورہ ہے، ابتدائی دور کے اندر نازل ہوا.
اور اس سورے میں 15 آیات اور 54 الفاظ ہیں اور 253 حروف. اور قرآن حکیم میں یہ سورہ اس اعتبار سے بھی لطف رکھتا ہے کہ سب سے زیادہ قسمیں اسی سورہ میں کھائی گئی ہیں. 11 قسمیں ہیں جو خداوند اعلیٰ نے اس سورہ میں کھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها. تواتر کے ساتھ قسمیں کھائیں گے. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. چاند کی قسم کھائی, اس کی خنک کی قسم کھائی, آفتاب کی قسم کھائی, اس کی گرمی کی قسم کھائی, آسمان کی پہناوی کی قسم کھائی, دن اور رات کی قسم کھائی. لیکن ایک بحث جو لطیف تھی وہ یہ کہ دنیا آج بھی فلسفائی بنیاد میں الجھی ہوئی ہے کہ یہ زمین چپٹی ہے کہ گول ہے. تو خالق نے قسم کھا کر اعلان کیا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, یعنی اس کی قربیت کی قسم کھائی, اس کی قربیت کی قسم کھائی. تو یوں یہ شیون الہی ہے. شان کی جمع شیون, یعنی یہ اس کی شان ہے کہ اس نے آفتاب کی قسم کھائی, اس کے پیچھے پیچھے آنے والے شان کی قسم کھائی, دن کی قسم کھائی, پھر رات کی تاریکی کی قسم کھائی, پھر آسمان کی بلندیوں کی قسم کھائی, زمین کی قربیت کی قسم کھائی, لیکن منزل اکمال پر اس لطف کی قسم کھائی کہ جس پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے, جس پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے. سوال جہاں یہ قائم ہوتا ہے کہ معاشرتی زندگی میں ہم اور آپ قسم کھاتے ہیں, معاشرتی زندگی میں ہم اور آپ قسم کھا رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ اپنی بات کے ایقان کو قائم کر سکیں, اپنی بات کے ایقان کو قائم کر سکیں. اور قسم ہم ہمیشہ اعلیٰ کی کھاتے ہیں, قسم ہم ہمیشہ اعلیٰ کی کھاتے ہیں. لیکن خداوند نے علی اعلیٰ کیوں قسم کھانا؟ خداوند نے علی اعلیٰ کیوں قسم کھانا؟ اور پھر اس سے اعلیٰ کون؟ اس سے اعلیٰ کون؟ تو اس لیے میں نے یہ مکالمہ کیا تھا کہ اس میں بڑے لطائف ہیں, اور وہ اس طرح سے کہ وہ اپنی ہی ثنائی کی قسم کھاتا, وہ اپنی ہی صنعتوں کی قسم کھاتا, اور قسمیں کھا کر اعلان اس امر کا کرتا ہے جسے میں نے بنایا اسے منزل کمال پر بنایا, جسے میں نے بنایا ہے اسے منزل کمال پر بنایا.
اپنی زندگی میں آپ اپنی جانب متوجہ کرتے تھے، آپ اپنی جانب متوجہ کرتے تھے، تو خداوند علی اعلیٰ بھی قسم کھا کر انسان کو متوجہ کر رہا ہے ان صنعتوں کی طرف جس کو اس نے خلق کیا، ان صنعتوں کی طرف جس کو اس نے خلق کیا، اور قسم کھا کر اس نے اعلان صبر کا کر دیا کہ ہم نے جسے خلق کیا کامل خلق کیا، جسے خلق کیا ہے کامل خلق کیا۔ تو یوں انسان جب اس کی صنعتوں کے قریب ہوتا جائے گا، یوں انسان جب اس کی صنعتوں کے قریب ہوتا جائے گا تو سامی کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جب انسان اس کی صنعتوں کے قریب ہوتا جائے گا تو سانے کے قریب ہوتا چلا جائے گا، یعنی شے کو دیکھیں گے تو شے کے بنانے والے کے متعلق سوال کریں گے، شے کو دیکھیں گے تو شے کے بنانے والے کے متعلق سوال کریں گے، لیکن منزل اکمال پر اس نے قسم اس لطف کی کھائی ہے کہ جس پر انسان کی حیات کا دارومدار، جس پر انسان کی حیات کا دارومدار کہ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اس نفس کی کھائی کہ جس پر میری اور آپ کی حیات کا دارومدار، جس پر میری اور آپ کی حیات کا یعنی وہ لطف حیات جس پر تمام انسانوں کی حیات کا انحصار ہے، اس کی قسم کھائی، اور قسم کھاتے ہوئے اس نے اعلان صبر کا کیا کہ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی۔ جیسا کہ شب کہا میں نے کہ قرآن کیفیات نفس کو بیان کرتا، قرآن کیفیات نفس کو بیان کرتا۔ جتنا آپ اپنی کیفیات نفس کو سمجھیں گے اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنی کیفیات نفس کو نہیں سمجھا تو آپ رسمی طور پر دینی دائرے میں نہیں چلے، لیکن اگر اپنی نفس کیفیات نفس کو سمجھتے چلے جائیں گے تو آپ معنوی طور پر دینی دائرے میں سیر کریں گے، معنوی طور پر دینی دائرے میں سیر کریں گے۔ رسمی طور پر اگر سیر کر رہے ہیں تو زندگی کوئی فائدہ نہیں ملے گا، فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اگر معنوی طور پر سیر کریں گے تو ہر کھنچتے ہوئے سانس کے ساتھ، ہر کھنچتے ہوئے سانس کے ساتھ آپ کی زندگی کوئی فائدہ ملے گا، فائدہ ملے گا۔ رسمی دائرے میں اور معنوی دائرے میں فرق یہ ہے کہ رسمی دائرے میں سروا نہیں ہوتی، سروا سر کہتے ہیں راز، رسمی دائرے میں سروا نہیں ہوتی، راز نہیں کھلتا، لیکن معنوی دائرے میں سروا ہو جاتی ہے، معنوی دائرے میں سروا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جب تک آپ اپنی کیفیات نفس کو نہیں سمجھیں گے آپ رسمی دائرے میں سیر کریں، اور جب آپ معنوی طور کے اوپر سیر کرنا چاہیں تو اپنی کیفیات نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
رسمی دائرے میں آپ کیفیت نیند میں سفر کرتے ہیں اور مانوی دائرے میں آپ کیفیت بیداری میں سفر کرتے ہیں. آپ کیفیت بیداری میں سفر کرتے ہیں. اس لیے ہم اس منبر سے کہتے ہیں عزاداری رسمی دائرہ نہیں، مانوی دائرہ. عزاداری رسمی دائرہ نہیں، مانوی دائرہ. سویا ہوا آئے لیکن جاگ جاتا، سویا ہوا ہے لیکن جاگ جاتا. اس لیے کہا گیا کہ حسین ابن علی نے اپنی شہادت کے ذریعے سے احیاء دین کیا، احیاء دین کیا. اس لیے وہ مصرع ہے جسے آپ بار بار پڑھتے ہیں خواجہ ہیر کا کہ دین است حسین، دین است حسین. یعنی ادھر حسین کہا اور ادھر خوابیدگی بیداری میں بدل گئی. ادھر حسین کہا ادھر خوابیدگی بیداری میں بدل گئی اور ادھر خوابیدگی بیداری میں بدلی. آپ دین کے رسمی دائرے سے نکل کر مانوی دائرے میں آ گئے. آپ دین کے رسمی دائرے سے نکل کر مانوی دائرے میں آ گئے. کیونکہ کس نے کہا کہ عزاداری رسم ہے؟ یہ کس نے کہا کہ عزاداری رسم؟ عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری فریضہ ہے. عزاداری رسم فریضہ. میرے عزیز، دنیا آج اسی لیے تو حیرت میں ہے. دنیا آج اسی لیے تو حیرت میں کہ مساجد شبیہ ہیں کعبۃ اللہ. مساجد شبیہ ہیں کعبۃ اللہ. تو اس لفظ شبیہ سے پریشانی کیا ہے؟ اس لفظ شبیہ سے پریشانی کیا ہے؟ مساجد جہاں جہاں ہیں وہ شبیہ ہیں کعبۃ اللہ، اور امام بارگاہ ہیں جہاں جہاں ہیں وہ شبیہ ہیں روضہ حسین. شبیہ ہے روضہ حسین. کعبۃ اللہ میں موسم حج آتا ہے. کعبۃ اللہ میں جب موسم حج آتا ہے تو ایک ہی طبقہ ہے جو طواف حرم کرتا ہے. ایک ہی طبقہ ہے جو طواف حرم کرتا ہے. لیکن جب عاشور آئے، اربعین آئے، تو روزہ سید الشہداء کے اوپر ایک طبقہ نہیں، ہر طبقہ انسان طواف کرتا. ہر طبقہ انسان طواف. اب بھی آپ پوچھتے ہیں ہم سے کہ مسجد کے ساتھ بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ اب بھی آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مساجد کے ساتھ بارگاہیں کیوں بناتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، مساجد میں ایک طبقہ جائے گا، اس کا دروازہ ایک طبقے کے لیے کھلا. لیکن یہ بارگاہوں کے دروازے ہر طبقہ انسان کے لیے کھلے، ہر طبقہ انسان کے لیے کھلے ہوئے. تو ہم نے مسجدیں بھی رسمن نہیں بنائی، معنویت کے ساتھ بنائی. ہم نے مسجدیں بھی رسمن نہیں بنائی، معنویت کے ساتھ بنائی. اور مساجد کے ساتھ بارگاہیں بھی رسمن نہیں بنائی، معنویت کے ساتھ بنائیں. اس لیے کہ جب ہر طبقہ انسان اس فرش پر آ کر بیٹھتا تو عزیزان گرامی وہ زندگی کو رسمی دائرے سے نکالتا ہے اور معنوی دائرے میں لا کے قیام دے لیتا.
اور جب وہ رسمی دائرے سے نکل کر مانوی دائرے میں آ کے قیام کر دیتا ہے تو عزیزان گرامی اب اس اعلان کرتا ہے کہ وہ سویا ہوا نہیں، جاگا ہوا، وہ سویا ہوا نہیں، جاگا ہوا ہے۔ سویا ہوا انسان مرکز سے دور رہتا، جاگا ہوا انسان مرکز کے قریب ہو جاتا ہے۔ جتنا مرکز سے ہٹیں گے اتنا فنا کی جانب جائیں گے، اور جتنا مرکز سے بنتے چلے جائیں گے بقا کے راستے پہ آ جائیں گے۔ تو اس لیے ہم ممبر سے کہتے ہیں کہ حسین فنا کو بقا میں بدل دیتا۔ اب اس لفظ، اس مکالمے کی وسکوسٹی سمجھ میں آئی آپ کہ حسین فنا کو بقا میں بدل دیتا، یعنی حسین حیات کو مرکز سے دور نہیں کرتا، حسین حیات کو مرکز کے قریب کر دیتا ہے۔ تو یہ ضمنی گفتگو آ گئی اس لفظ کو سمجھانے کے لیے کہ رسمی دائرہ کیا ہے اور مانوی دائرہ، رسمی دائرہ کیا ہے اور مانوی دائرہ کیا ہے۔ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اس نفس کی کھائی کہ جسے اس نے کیفیت سواہا عطا کی، کیفیت سواہا عطا کی۔ اب اس کیفیت سواہا کو سمجھیں، اس کیفیت سواہا کو سمجھیں۔ ترجمہ میں نے کبھی کسی موقع پہ کہا کہ ترجمہ اصل کی جگہ نہیں لے سکتے، ترجمہ اصل کی جگہ نہیں لے سکتے، ترجمہ بن کے اصل کے حسن کو کھو دیتا۔ ترجمہ جو ہے وہ اصل کے حسن کو کھو دیتا۔ اور میری بسہا تقاریر ہے اس موضوع کہ کوئی ترجمہ حجت نہیں، احترام سب کا کرتا ہوں، احترام سب کا کرتا ہوں، لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ترجمہ حجت نہیں۔ قرآن حجت ہے، ترجمہ حجت نہیں۔ قرآن حجت ہے لیکن ترجمہ قرآن حجت نہیں۔ قرآن میں کسی کو اختلاف ہے، قرآن میں کسی کو اختلاف ہے، اختلاف ہے ترجمے، اختلاف ہے ترجمے۔ ہر آدمی اپنی کیفیت نفس کے مطابق ترجمہ کرتا ہے، ہر آدمی اپنی کیفیت نفس کے مطابق ترجمہ کرتا ہے۔ جیسی کیفیت نفس ہے ویسا ترجمہ کرتا ہے، جیسی کیفیت نفس ہے ویسا ترجمہ کرتا ہے۔ تو یہ مکالمہ یاد کر لیں کہ ترجمہ مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا ہے، ترجمہ مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا ہے۔ جیسی مترجم کی کیفیت نفس ہوگی وہ ویسا ترجمہ کرے گا۔ اب تو میرے مکالمے کی وضاحت ہے کہ جتنا کیفیات نفس کو سمجھے گا اتنا در کے دین پڑھتا چلا جائے گا، جتنا کیفیات نفس کو سمجھے گا اتنا در کے دین بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جیسی مترجم کی کیفیت نفس ہوگی وہ ویسا ترجمہ کرے گا۔ تمثیلیں بہت ہیں میرے پاس، تمثیلیں بہت ہیں میرے پاس، لیکن دو تمثیلیں رکھتا ہوں آپ کے ساتھ، دو تمثیلیں رکھتا ہوں۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ اینڈرائڈ پہ انگلیاں تیزی سے تھرکا سکتے، منع نہیں کر رہا لیکن مثبت سمت میں تھرکا ہے، منفی سمت میں نہ تھرکا، منفی سمت میں نہ تھرکا۔ چاہیں تو آپ اس سے اپنی زندگی کے اندر روشنی کر دیں اور چاہیں تو اپنی زندگی میں تاریکی کر دیں۔ تو آپ انگلیوں کو تھرکائیں تیزی کے ساتھ،
اور ٹرانسلیشن جتنے بھی ہیں اس وقت وہ سب نیٹ پہ موجود ہیں. انگریزی زبان میں ٹرانسلیشن جتنے ہیں وہ سب موجود ہیں. اب آپ کمپریٹیو میتھڈ کے اوپر ہر ترجمے کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ اس کے ترجمے کو دیکھیں کس نے کیا ترجمہ کیا. ہر مترجم جدا جدا ترجمہ کرتا ہے. ورڈز کو دیکھیں, سرچ کریں. ایک ورڈ ہے بہت قرآن حکیم میں سر ہوا, وہ ہے اطاعت. یہی عربی کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی صرف کرتے ہیں, اطاعت. لیکن انگریزی زبان میں اطاعت کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ انگریزی زبان میں اطاعت کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ آپ سرچ کریں. اطاعت کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہر ٹرانسلیٹر نے جو کیا وہ ہے سرنڈر. صحیح. ڈکشنری جا کے دیکھیے, وہاں بھی یہی ہے سلنڈر. لطف یہ ہے کہ جب انسان اپنے درجہ نفس کو بلند کرے, لطف یہ ہے کہ جب انسان اپنے درجہ نفس کو بلند کرے اور اس کی بصیرت, اس کی بصارت بصیرت میں بدل جائے, اس کی بصارت بصیرت میں بدل جائے. ڈکشنری کھول کے کریں گے ترجمہ تو یہی ہے, اطاعت کا ترجمہ سرنڈر. لیکن اگر آپ مصروف عمل ہو, تفکر کریں, تعقل سے کام لیں اور تدبر کی منزل میں آ کے حیات کو قیام دیں, تو اسی ڈکشنری میں آپ کو اس کا ایک ورڈ اور ملے گا اور وہ ہے سبمیشن. وہ ہے سبمیشن. اب جو ترجمے موجود ہیں اس نے اطاعت کا ترجمہ سرنڈر کیا, لیکن میں نے یہاں ممبر سے کہا ایک ورڈ ہے سبمیشن. میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, وہ بھی صحیح, وہ اس کی کیفیت نفس, وہ اس کی کیفیت نفس ہے کہ اس نے اطاعت کا ترجمہ سرنڈر کیا. یہ میری کیفیت نفس ہے کہ میں نے اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کیا. میں نے اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کیا. فرق کیا ہے سر؟ فرق کیا ہے سرنڈر میں اور سبمیشن میں؟ فرق کیا ہے؟ سرنڈر نفس کی کیفیت مجبوری, سبمیشن نفس کی کیفیت اختیار. اب وہ نفس جو کیفیت مجبوری میں ہے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سرنڈر کرے, لیکن وہ نفس جو کیفیت اختیار میں ہے اس کے لیے قدر مناسب ہے کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سرنڈر کرے. اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کرے. اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کرے اور آسان ہے. سورہ ہم تو سب تلاوت کرتے ہیں نماز میں, کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ترجمہ تو نہیں پڑھتے نا نماز میں, عربک میں اللہ سے مکالمہ عربک میں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, لیکن ترجمہ پڑھتے ہیں جس دائرے میں کھڑے ہیں رسمی طور پر وہ ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ دل کو اطمینان ملے کہ پڑھ جائے. لیکن جس رسمی دائرے میں کھڑے ہیں وہی ترجمہ ہو. اب آپ جا کے دیکھیں ملت اسلامیہ میں جتنے قدرت اللہ کمپنی ہو یا تاج کمپنی ہو, جتنے ترجمے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلے.
پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. لیکن آپ کے یہاں جتنے ترجمے ہیں، چاہے وہ فرمان صاحب کا ہو، چاہے مقبول صاحب کا ہو، چاہے وہ کاظمی صاحب کا ترجمہ ہو، چاہے ابو منصور صاحب کا ترجمہ ہو، جتنے ترجمے آپ کے ہیں انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا. انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. یہ دونوں کیفیات نفس. ٹھیک ہے، میں اپنے مکالمے کی وضاحت کے لیے یہ سفر طے کرنا پڑا. میں آگے گزر جاتا ہوں اس مکالمے کے ساتھ کہ جتنا آپ اپنی کیفیات نفس کو سمجھیں گے اتنا درجے دین پڑھیں گے. یہ دونوں مترجم کی کیفیات نفس کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. ابھی جس نے آغاز سفر میں قدم رکھا اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ یہ ترجمہ کرے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. لیکن جس نے منزل مقصود پر حیات کو قیام دے لیا اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ ترجمہ کرے. اس کے لیے تو مناسب یہ ہے کہ وہ یہ ترجمہ کرے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. اچھا، لطف یہ ہے کہ پڑھتے ہم قرآن کی دعا ہے نا، سب نے کہا دعا ہے، سورہ الحمد دعا. لیکن سورہ الحمد کا اختتام، سورہ الحمد کا اختتام کہاں ہو گیا؟ وَلَضَّالِّينَ. اس کے بعد تو کوئی لفظ یا کوئی آیت نہیں. وہ اضافت ہم کرتے ہیں، وہ اضافت ہم کرتے ہیں اپنی کیفیت نفس کے مطابق. بھئی آپ سن رہے ہیں، وہ اضافت ہم کرتے ہیں اپنی کیفیت نفس کے. اچھا، پھر آپ تو اتحاد مسلمین نہیں، اتحاد مذاہب کے قائم ہے. کلمہ پڑھنے والے بڑے کشادہ دل، بڑے کشادہ دل. یعنی کرسچینٹی میں جو دعا صبح و شام پڑھی جاتی ہے اس کا اقتدام جس ورڈ پہ ہم اس ورڈ کو پسند کرتے ہیں، ہم اس ورڈ کو پسند کرتے ہیں، اس لفظ کو ہم پسند کرتے ہیں. یعنی یہ کیفیت ہے اپنی اپنی، یہ اپنی اپنی کیفیت نفس ہے. تو جس نے یہ ترجمہ کیا پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ اختتام سورہ میں کہتا ہے آمین. سورہ الحمد کے آخر میں ہے. کرسچینٹی کے اندر جو صبح شام دعا پڑھی جاتی ہے اس کے آخر میں یہ ورڈ ہے آمین. کتنا فراغ ہے مسلمان، کتنا فراغ ہے مسلمان. لیکن جو ابھی سیدھے راستے پہ چلنے کا کے لیے دعا کر رہا ہے اس کے لیے تو مناسب ہے کہ وہ کہے آمین. لیکن جو یہ ترجمہ کر رہا ہے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ، جس نے منزل مقصود کو پا لیا اس کے لیے قطعاً مناسب نہیں کہ وہ اختتام سورہ پہ کہے آمین. وہ اختتام سورہ پہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب کیفیات نفس ہیں، یہ سب کیفیات نفس. وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. قسم اس نفس کی جسے کیفیت سواہا تھا. اب ترجمے جا کے گھر پڑھیے، ایک جگہ آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا توازن. توازن
قسم اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت توازن. یہ ترجمہ ملے گا اعتدال. قسم اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت اعتدال عطا کی. لیکن اچھا ترجمہ کیا وہ بھی ملے گا قسم اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت اکملیت عطا کی. کیفیت اکملیت، توازن، اعتدال، اکملیت. توازن، اعتدال، اکملیت. اب جنہوں نے یہ ترجمہ پسند کر لیا توازن، ان کے بھی عرض کر رہا ہوں کہ توازن کی تعریف کیا ہے. لفظ تو صرف ہوتا ہے، تو یہ میں اپنے بچوں سے پوچھا ہوں، اپنے طلباء سے پوچھا ہوں کہ توازن کی تعریف کیا ہے. ایک مقام شے کا اپنے نقطۂ ثقل پر قیام پذیر ہو جانا کیفیت توازن کہلاتا ہے. آسان نہیں ہے. ایک کارڈ آپ کو دیا جائے بے حکم، زگزیگ، نہ اسپائر ہے، نہ ریکٹینگولر ہے، نہ سنگل کے اندر، بے حکم سا ایک کارڈ، اور میں کہتا ہوں اس کو اس انگوش کے اوپر قیام ہو، تو اس کے لیے اس کارڈ کا سینٹر پوائنٹ تلاش کرنا، مرکزی نقطہ تلاش کرنا. تو کیا کرتے ہیں، اس کارڈ پر مختلف ڈائریکشن سے لائنز خط کھینچتے ہیں، اور جہاں آگے تمام خطوط جس نقطے کے اوپر انٹرسیکٹ کرتے ہیں، قطع کرتے ہیں ایک دوسرے وہ اس کارڈ کا نقطۂ ثقل ہوتا ہے، وہ اس کارڈ کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے. اس کو اگر آپ اس انگوش پر رکھتے ہیں تو وہ کارڈ کیفیت توازن کے اندر ہوتا ہے. آسان ہے بات. وہ کارڈ کیفیت توازن ہوتا ہے. وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. قسم اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت توازن، اعتدال، اکملیت عطا کی. اب جو اپنے نفس کی کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت کو قائم رکھنا چاہتا تو وہ اپنی حیات کے نقطۂ ثقل کو تلاش کرے. وہ اپنی حیات کے نقطۂ ثقل کو تلاش کرے. عزیزان گرامی، میں بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت کم ہے ہمارے پاس، لیکن یہ مضمون ایسا ہے کہ جس پہ آپ مکالمہ کرتے چلے جائیں صحیح نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی. اب اپنی حیات کا وہ مرکز ثقل تلاش کرے. ایسے ہی علی کو تھوڑی پکارتا، رسمن نہیں پکارتا ہے، مانوی طور پر علی کو آواز دیتا، مانوی طور پر علی کو آواز دیتا. وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. قسم اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی، یعنی وہ نفس جو کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت پر، جس پر اس کو ناز ہے، جس کی وہ قسم کھا رہا، تو وہ نفس ہے کہ اگر چادر اطمینان اوڑھ کر سو جائے تو نفس الہی کہلائے، اور موبائلے میں پشت رسول پر آ جائے تو نفس رسول کہلائے. وہ نفس جس کی خالق نے قسم کھائی، وہ نفس جس کی خالق نے قسم کھائی، اس کی محبت کو واجب قرار دیا، اس کی محبت کو واجب قرار دیا، اس لیے کہ وہی میری آپ کی میری ہر حیات کا نقطۂ ثقل وہی محبت ہے، نقطۂ ثقل وہی محبت ہے. زمین کا جو نقطۂ ثقل ہے، زمین کا جو نقطۂ ثقل ہے کیا ہے؟ وہ یہ
روایت نہیں پڑھ رہا. کعبے کے درمیان میں جو سینٹر پوائنٹ ہے وہاں پر اس کو بھیجا کہ جس کی بو سے زمانہ منتشر نہ ہو، زمانہ منتشر نہ ہو، زمانہ مجتمع ہوتا چلا جائے. اب تو غالب نے 2 مصرے پڑھو کہ مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے جان، مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے جان. نافع زمین ہے نہ کہ یہ نافع غذا ہے. نافع زمین ہے نہ کہ یہ نافع غذا ہے. بچوں کو سمجھاتا ہوں غزال ہرن کو ہے. ہرن کے ناف میں جب مشک آتا ہے تو جتنا وہ مشک تیز ہوتی ہے، ہرن صحرا میں چوکڑیاں بھرتا ہے، اور جب وہ صحرا میں چوکڑیاں بھرتا ہے تو وہ دائرے سرکل کے صورت میں سفر کرتا ہے، دائرے کی صورت میں سفر کرتا ہے. جتنا اس کی بوئے مشک تیز ہوتی ہے اتنا اس کے دائرے بدلتے چلے جاتے ہیں. غالب نے کہا کہ نافع غزال نہیں کہ نافع زمین ہے. یا دائرہ بدلتا نہیں ہے، کہیں کھڑا ہو مرکز سے متمسک رہتا ہے. اپنی مرتبت کی اس حدیث کو محفوظ کیا کہ اگر تم میری زندگی جیتنا چاہتے ہو، اگر تم میری زندگی جیتنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کا اتباع کرو. علی ابن ابی طالب کا اتباع کرو. کیوں؟ وہ ہرگز تمہیں ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے. وہ تمہیں ہرگز ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے. تو عزیزان گرامی، علی مرکز زمین پر آیا اور اس کی بو سے منتشر دنیا مجتمع ہوتی ہے. اس لیے میں علی کو رسماً آواز نہیں دیتا، معنویت کے ساتھ آواز دیتا. اس لیے میں علی کو رسماً آواز نہیں دیتا، معنویت کے ساتھ آواز دیتا. ادھر علی کو پکارا، ادھر علی کو پکارا، ادھر منتشر دنیا مجتمع ہوتی چلی گئی. ادھر منتشر دنیا مجتمع ہوتی چلی گئی. تو یہی سبب ہے کہ ملت اسلامیہ میں بعد خاتم اگر کوئی مرکز اتحاد ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ. بعد خاتم اگر کوئی مرکز اتحاد ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. اب چاہے خلافت کے ماننے والے ہوں، بغیر علی کے خلافت کا باب مکمل نہیں ہوگا. اب وہ خلافت کے پیروکار ہوں، بغیر علی خلافت کا باب مکمل نہیں ہوگا. اب وہ تصوف کے پیروکار ہوں، لیکن تصوف کا کوئی دائرہ بغیر علی کو ولی مانے مکمل نہیں ہوگا. بغیر علی کو ولی مانے مکمل نہیں ہوگا. ایک اعتراض ہم پہ یہ بھی ہے، ایک اعتراض ہم پہ یہ بھی ہے
کہ اس دائرے میں ولی نہیں ہوتے، اس دائرے میں ولی نہیں ہوتے. تو انسان گرامی جہاں مرکز ہو وہاں ولی نہیں ہوتے، وہاں ولی نہیں ہوتے. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. تو مرکز سطل حیات علی کی ذات گرامی، مرکز سطل حیات علی کی ذات گرامی. اب ایک کیفیت تو یہ ہے کہ صرف علی کو پکارے، ایک کیفیت تو یہ ہے کہ علی کو پکارے، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ جب پکاریں ایک درجہ نفس میں بلندی آ جائے. جب پکاریں ایک درجہ نفس میں بلندی آ جائے. جتنا جاذبہ بڑھتا چلا جائے گا، جتنا جاذبہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا درجہ نفس میں بلندی آتی چلی جائے گی. جتنا جاذبہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا درجہ نفس میں بلندی آتی چلی جائے گی. میں یہاں مکالمہ کر رہا ہوں، آپ یہاں سب حضرات مکالمے کو سن رہے ہیں، لیکن سب کا جاذبہ برابر نہیں، سب کا جاذبہ برابر نہیں. جب جاذبہ برابر نہیں تو کیسے کہوں کہ سب معرفت کے یکساں درجے میں، سب ہر ایک کا درجہ معرفت اس کی کیفیت نفس کے مطابق، کیفیت نفس کے مطابق. علم میں اور معرفت میں فرق ہے. میں علی کو پکار رہا ہوں، یہ ہے کیفیت علم، لیکن جو ہی میرے درجہ نفس میں بلندی آئی یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت. آسان کر، علم کہتے ہیں جاننا، علم کہتے ہیں جاننا، اور علم کا شعور ادراک کی منزل میں داخل ہونا معرفت. علم کا شعور ادراک کی منزل میں داخل ہونا معرفت. جب علم شعور ادراک کی منزل میں آتا ہے تو وہ درجہ نفس کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، وہ درجہ نفس کو بلند کرتا چلا جاتا ہے. اور جو یہ درجہ نفس بلند ہوگا درجہ معرفت بلند ہوتا چلا جائے گا. سب کا جذب برابر نہیں. سنتے ہیں آپ بوذر و سلمان کا جاذبہ بھی برابر نہیں، بوذر و سلمان کا جاذبہ بھی برابر نہیں. سنتے ہیں آپ، یاد ہے آپ ایک ایمان کے 8ویں درجے پر، ایک ایمان کے 9ویں درجے پر، لیکن کبھی سوال کیا آپ نے کہ یہ 8واں درجہ کیسے اور یہ 9واں درجہ کیسے؟ یہ ان کی کیفیت نفس ہے، یہ ان کی کیفیت نفس ہے. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے. ایک ایک کے سامنے بیٹھا ہے، ایک ایک کی حضوری میں بیٹھا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے ایک ایک کی حضوری میں بیٹھا ہے اور مکالمہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے معرفت الہی، معرفت الہی. ایک مقام آیا، ایک مقام آیا. ابو ذر نے کہا سلمان، اب ضیافت کا اہتمام ہو رہا تھا. ابو ذر نے کہا سلمان تمہارے چولہے کی آگ بجھ گئی، تمہارے چولہے کی آگ بجھ گئی. سلمان نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں لو نکلنا شروع ہو گئی، لو نکلنا شروع ہو گئی. بوذر کی پیشانی میں پسینہ، بوذر کی پیشانی میں پسینہ. اٹھے، بارگاہ رسالت مآب میں آئے، پورے واقعے کو بیان کیا. صادق اللہجہ ہے بوذر، آسمان نے سایہ نہیں کیا، آسمان نے سایہ نہیں کیا. صادق اللہجہ پورا واقعہ مینوان بیان. رسول اکرم نے مسکرا کے دیکھا، مسکرا کے دیکھا. کہنے لگے ابو ذر
وہ صرف جو سلمان پر واہ ہو گئی، وہ صرف جو سلمان پر واہ ہو گئی، اگر تمہیں اس کی خبر ہو جائے تو تم سلمان کو قتل کر دو۔ اور یہ مکالمہ بھی موجود ہے کہ وہ صرف جو سلمان پہ واہ ہو گئی، اگر تمہیں اس کی خبر ہو جائے تو تم کفر اختیار کرو۔ ابو ذر نے سر تسلیم جھکا، کہ جان پاؤں گا، جان پاؤں گا۔ کہا ابو ذر سنو، وہ مقام جو سلمان کے لیے حضور ہے تمہارے لیے غیب ہے۔ وہ مقام جو سلمان کے لیے حضور ہے تمہارے لیے غیب ہے۔ اب یہاں بہت سے حضرات تشریف فرما ہیں جو تواتر سے مجالس میں شریک سفر رہے۔ میری ایک طویل تقریر کا خلاصہ ہے ایک مکالمہ۔ جتنا آپ کا درجہ علم بلند ہوگا، جتنا آپ کا درجہ علم بلند ہوگا، اتنا آپ کا درجہ نفس بلند ہوگا۔ نہیں، جتنا آپ کا درجہ علم بلند ہوگا اتنا آپ کا آسمان بلند ہوگا۔ یاد آیا کچھ حضرات؟ آسمان بلند نہیں ہوگا، غیب حضور میں بدل جائے گا۔ آسمان بلند نہیں ہوگا، غیب حضور میں بدل جائے گا۔ وہ منظر جو نگاہوں سے اوجھل تھا نگاہوں کے سامنے غروب کر جائے گا۔ اور جب غیب حضور میں بدل رہا تو نفس کی کیفیت شک یقین میں بدل جائے گا۔ اب جس کے لیے جنت غائب ہے وہ شائبے میں ملے گی کہ نہیں؟ ملے گی کہ نہیں؟ تمام جنت کر رہا ہے اسی جنت کے لیے، لیکن یہ کوشش نہیں کر رہا کہ وہ حضور ہو جائے۔ یہ کوشش نہیں کر رہا کہ وہ حضور ہو جائے۔ جس کے لیے غیب ہے، جس کے لیے غیب ہے وہ شک میں رہے گا، اور جس کے لیے غیب حضور ہو جائے وہ نعمت یقین کو پالے گا۔ تو جتنا آپ کا درجہ علم بلند ہوگا آپ کا آسمان بلند ہوگا۔ آپ کا آسمان بلند نہیں ہوگا، غیب حضور میں بدل جائے گا۔ غیب حضور میں نہیں بدلے گا، نفس کی کیفیت شک یقین میں بدل جائے گا، اور نفس کی کیفیت شک کا یقین میں بدل جانا زبان مذہب میں ایمان کہلاتا۔ زبان مذہب میں ایمان کہلاتا ہے۔ پوری زندگی لا الہ الا اللہ کی گردان لگائی، لیکن در علم سے ارتباط نہیں، احساس طلب علم کے ساتھ نہ کھینچ سکا، تو میرے عزیز زندگی شک میں گزر جائے گی، اور جہاں زندگی شک میں گزرے وہاں ایمان رخصت، لیکن جب شک یقین میں بدل جائے وہاں ایمان سلامت۔ تو عزیزان گرامی، ادھر نفس کی کیفیت شک یقین میں بدلی، ادھر مذہب نے آواز دی یہ صاحب ایمان ہے۔ تو رسول نے کیا کہا کہ ابو ذر تمہارے لیے جو منزل غائب ہے سلمان کے لیے حضور ہو گئی، یعنی دونوں میں ایک درجہ علم کا تفاوت ہے، دونوں میں ایک درجہ علم کا فرق ہے۔ جب ایک درجہ علم کا فرق ہے تو ایک درجہ ایمان کا بھی فرق ہے۔ ابو ذر ایمان کے 8ویں درجے پہ ہے، سلمان ایمان کے 90 درجے۔ اب آپ سمجھ لیجئے یہ مکالمہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو ممبر سے بات گزرتا ہے کہ مجلسیں درجات علم کو بلند کرتے، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں ممبر پہ آنے والے علماء ذاکرین واعظین خطیب، مجلسیں درجہ ایمان کو بلند کرتے۔ یہ لفظی ہے، یہ رسمی مکالمہ ہے، یہ معنوی مکالمہ ہے، یہ معنوی مکالمہ ہے۔ جب آپ ایک قضا خانے سے دوسرے
جب آپ ایک بارگاہ سے دوسری بارگاہ میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کا ایک درجہ علم بلند ہو جاتا، اور جب ایک درجہ علم بلند ہوتا ہے تو آپ کا غیب حضور میں بدلتا، اور جب غیب حضور میں بدلتا ہے تو اس کی کیفیت شک یقین میں بدلتی ہے۔ تو ادھر درجہ علم بلند ہوا، ادھر درجہ ایمان بلند ہو گیا۔ تو جتنا مجلسوں میں آئیں گے ایمان ٹٹولنا نہیں پڑے گا، درجات کا تعین کرنا پڑے گا۔ ایمان کو ٹٹولنا نہیں پڑے گا، درجات کا تعین کرنا کہ ایمان کے کس درجے پر فائز، ایمان کے کس درجے پر فائز۔ گفتگو ایک آیت کے ترجمے سے آج آگے نہیں پڑھ سکتے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اس نفس کی کھائیں کہ جسے ہم نے کیفیت سواہا، کیفیت توازن، اعتدال، اکملیت۔ اب سمجھ میں آیا؟ محبت زندگی کے نقطۂ سقط کا نام، آل محمد کی محبت زندگی کے نقطۂ سقط کا نام، زندگی کے نقطۂ سقط کا نام۔ جہاں زندگی نقطۂ سقط سے ہٹ جائے اس کا توازن بگڑ گئے، وہ منزل اعتدال سے ہٹ گئے، اس نے منزل اکملیت کو مجروح کر دیا۔ لیکن جہاں زندگی اس نقطۂ سقط پہ آ کے قیام پذیر ہو جائے وہاں اس کا توازن قائم ہو گیا، وہ منزل اعتدال پر آ گیا، اس نے اپنی منزل اکملیت کو سلامت رکھا۔ کربلا کو درسن درسن پڑھو، کربلا کو درسن درسن پڑھو۔ کلمہ تو سب پڑھ رہے تھے لیکن حیات نقطۂ سقط سے ہٹ گئی تھی۔ کلمہ سب پڑھ رہے تھے لیکن حیات نقطۂ سقط سے ہٹ گئی تھی، توازن بگڑ گیا، اعتدال سے ہٹ گئی، اکملیت کو مجروح کر دیا۔ حسین نے اسی امر حقیقت کو، اسی امر حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک رات مانگی، ایک رات مانگی۔ وہ جو آپ دیکھتے ہیں، وہ جو آپ دیکھتے ہیں صبح عاشور، ہور ادھر سے ادھر آئے۔ اب مکالموں کی تکرار نہیں کرنا، ادھر سے ادھر آئے۔ کلمہ تو وہی تھا، کلمہ تو وہی تھا، طریقہ عبادت بھی وہی تھا، طریقہ عبادت بھی وہی تھا، کتاب خدا بھی وہی تھی۔ لیکن جب اس نے ادھر سے ادھر ایک قدم بڑھایا، اس نے اپنے نفس کو، اس نے اپنے نفس محبت آل محمد پر لا کر قیام دے دیا۔ یعنی اس نے اپنی حیات کے مرکز سقل کو ڈھونڈا، محبت آل محمد پر آ کر اس نے اپنے نفس کو قیام دے دیا۔ تو جو اس نقطۂ سقل پر آ کر قیام کر دیتا ہے وہ توازن کو برقرار رکھتا ہے، اعتدال کو برقرار رکھتا ہے، اکملیت کو برقرار رکھتا ہے۔ اور جب وہ اس لطف کو پا لیتا ہے تو عزیزان گرامی وہی نفس ہے جو لائق درود و سلام قرار پاتا ہے، وہی نفس ہے اب جو فنا نہیں ہوتا، باقی رہ جاتا ہے، وہی نفس ہے جو فنا نہیں ہوتا، باقی رہ جاتا ہے۔ اب تو وہ حدیث سمجھ میں آئے گی جسے آپ سال بھر سنتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد۔ اب سمجھ میں آئی محبت حیات کے نقطۂ سقل کرنا۔ جب حیات اس نقطۂ سقل پر آ کر قیام پذیر ہو جائے تو اس نفس کے لیے موت نہیں، شہادت ہے۔ اس نفس کے لیے موت نہیں، شہادت ہے۔ تو عزیزان گرامی قابل مذمت ہوئے
جو نقطۂ سکن سے ہٹ جائے گا، اور لائق درود و سلام ہے وہ جو نقطۂ سکن پر آ کر قیام کر جائے، جو نقطۂ سکن پر آ کر قیام کر جائے، اور ہی رہتا، لیکن حیات کو نقطۂ سکن پہ قیام دیا حور علیہ السلام ہوا، حیات کو نقطۂ سکن پہ آ کے قیام دیا حور علیہ السلام ہو گیا۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ نتیجے تک آنے میں مجھے کوئی دقت نہیں، مجلسوں میں رسمن نہ آئے، مجلس کو فریضن جان کر اس دائرے میں اس فرش پہ بیٹھ کر رسمن سانس نہ کیجئے، مانوی طور پر سانس کریں، مانوی طور پر سانس کریں، لفظی محبت کا دعویٰ نہیں، مانوی محبت کے دعوے دار، مانوی محبت کے دعوے دار، اس کا توازن، اس کا اعتدال، اس کی اکملیت سلامت ہے جنگ۔ اگر اس کا توازن، اعتدال اور اکملیت سلامت نہیں تو ہم نے محبت کا رسمی دعویٰ کیا، مانوی دعوے دار نہیں بن سکے۔ حسین نے جن کو مانوی دعوے دار بنایا تھا، حسین نے جن کو مانوی دعوے دار بنایا تھا، ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھے، ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھے۔ وہ نفس خوف زدہ ہوتا ہے، وہ نفس خوف زدہ ہوتا جو مرکز ثقل سے ہٹ جائے، اور وہ نفس کیفیت اطمینان میں ہوتا ہے جو مرکز ثقل پہ آ کے قیام پذیر ہوتا ہے۔ اس مکالمے کو محفوظ رکھیں گے، آنے والی شب کے اندر اس مکالمے کی وضاحت گزرے گی کہ وہ حیات جو مرکز ثقل سے ہٹ جائے وہاں خوف، اور وہ حیات جو مرکز ثقل پہ آ کے قیام پذیر ہو جائے وہ امن۔ خوف میں فرار ہے، امن میں ثبات ہے۔ فرار کی منزل میں ہے تو موت ہے، ثبات کی منزل میں ہے تو تسلسل حیات سلامت، تسلسل حیات سلامت۔ روز جمعہ ہے، مدینے میں مروان بن حکم سواری پہ جا رہا تھا، اور اس نے سواری کو روک کے پوچھا کہ یہ کس کے نالا و شیون کی آواز ہے، یہ کس بیوی کے نالا و شیون کی آواز ہے؟ خبر دینے والے نے خبر دی، یہ علی اکبر کی ماں کی آواز ہے، یہ علی اکبر کی ماں کی آواز ہے، یہ لیلا کے نالے، یہ لیلا کا گریا ہے۔ عزیزوں، ماں نے کتنی چاؤ سے بچے کو پالا تھا، دنیا میں آئے تو پھوپھی نے آگے بڑھ کے آغوش میں لے لیا تھا، لیکن کیا کیا حسرتیں ہوتی ہیں ماں کے دل میں۔ لیکن علی اکبر جب رخصت آخر کو آئے اور علی اکبر نے کہا اماں میدان میں جانے کی رضا دو، لیلا نے آگے بڑھ کے علی اکبر کی بلائی اور دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا شہزادے میری دعا پر آئی، شہزادے میری دعا پر آئی، اور یہ کہہ کے رخصت کیا تھا لیلا نے علی اکبر کو، جاؤ علی اکبر جاؤ، تمہیں اللہ کو سونپا، جاؤ علی اکبر جاؤ، تمہیں اللہ کو سونپا۔ بس یہاں سے پڑھتا ہوں، مقاتل نے ہر ایک کی رخصت کو محفوظ کیا، لیکن مقاتل نے لکھا کہ جب علی اکبر کی سواری خیمے سے باہر آ رہی تھی
تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھ رہا تھا اور بار بار خیمے کا پردہ گر رہا تھا. راوی کہتا ہے کوئی بی بی علی اکبر کے دامن کو کھینچ لیتی. راوی نے نام نہیں لکھا، راوی نے نام نہیں لکھا، لیکن اگر کسی بزرگ خاتون نے روکا ہوتا تو کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہوتا. لیکن کوئی چھوٹی سی بہن تھی جس کا ہاتھ شانے تک نہ جا سکتا، دامن سے لپٹ کے کہہ رہے تھے بھیا نہ جاؤ. امام نے آواز دی بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو. علی اکبر خیمے سے باہر آئے. امام نے سواری کو طلب کیا، امام نے سواری کو طلب کیا. بازو تھام کے علی اکبر کا پشت اوقاف پہ سوار کیا. علی اکبر نے رکابوں میں پاؤں ڈالے، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، جھکتے ہوئے تسبیح بجا لایا. امام نے نگاہ بھر کے علی اکبر کو دیکھا، نگاہ بھر کے علی اکبر کو دیکھا، کہا جاؤ علی اکبر جاؤ، تمہیں اللہ کو سن. سواری آہستہ آہستہ میدان کی جانب چلی، نہ رہ گیا حسین سے. آہستہ آہستہ امام سواری کے پیچھے پیچھے. شہزادے نے قدموں کی آہٹ کو سنا اور اب مڑ کر دیکھا تو عجب منظر تھا. بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ گیا. علی اکبر یکدم سواری سے نیچے آئے، تیز قدم چلی گئی. حضوری میں دست ادب جوڑ کے کہا بابا یہ بات تو اچھی نہیں ہے کہ جوان بیٹا سواری پہ سوار اور بوڑھا باپ اس حالت میں. امام نے دونوں ہاتھوں سے کلیجے کو تھامتے ہوئے کہا علی اکبر بیٹا تم نہیں جا رہے میدان میں، بابا کی جان جا رہی. شہزادے جب تک امکان میں ہو، شہزادے جب تک امکان پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ ہم کو دکھا دے کہ کہہ کے امام رکے. شہزادے نے قدم آگے بڑھایا، جھکتے ہوئے باپ کے کانوں میں کچھ کہا، جھکتے ہوئے باپ کے کانوں میں کچھ کہا. حسین جیسا صابر انسان جب خیمے کی جانب پلٹے تو کبھی بیٹھے کبھی کھڑے، کبھی بیٹھے کبھی کھڑے. سواری جب دیوڑی پر آئی تو ستون خیمہ پہ ہاتھ مار کر شہزادی زینب نے سوال کیا بھائی میرے لال نے کیا بات کہی جو آپ برداشت نہ کر سکے؟ سب کو جھکا کہ کہا بہن برداشت تو تم بھی نہ کر سکتے. کہا نہیں اماں کا کلیجہ، اماں کا کلیجہ. سب جھکائے کھڑے تھے. یکدم سب کو بلند کہنے لگے بہن کہیں اس زمانے میں یہ دستور دیکھا کہ جوان بیٹا اور بوڑھے باپ کو وصیت کرے. جوان بیٹا اور بوڑھے باپ کو وصیت کرے. گھبرا کے کہا بھائی میرے لال نے کیا وصیت کی؟ امام نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیے. کہنے لگے بہن شہزادہ یہ کہہ رہا تھا بابا میری ماں کا خیال رکھ، میری ماں غریب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ننگے سر لاشے پہ آ جائے.
یہ کہہ کے امام مقام بلند پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی سفید داڑھی کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور دونوں ہاتھوں میں سفید داڑھی کو لے کے کہا پروردگار گواہ رہنا وہ شہزادہ میدان میں بھیجا جو نطق میں اور خلق میں تیرے رسول کے مشابہ جب تیرے نبی کی آواز سننا چاہتا علی اکبر سے ہم کلامی کرتا جب تیرے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا علی اکبر کا چہرہ دیکھتا ابھی امام یہ مکالمہ کر رہے تھے کہ جو سر کو بلند کیا تو عجب منظر تھا پیش نگاہ علی اکبر کو پایا پیش نگاہ علی اکبر کو پایا میدان میں کربلا کا واحد مجاہد ہے جو لشکر پہ حملہ کرنے کے بعد دوبارہ حضور امامت میں آیا سنیں گے بعد حسین جس نے بھرپور جنگ کی وہ علی اکبر بعد حسین جس نے بھرپور جنگ کی وہ علی اکبر فوجوں پہ حملے کرنے کے بعد میمنے کو میسرہ میسرے کو میمنہ قلب لشکر کو دھکیلنے کے بعد علی اکبر باپ کی خدمت میں آئے امام نے سر پاؤں تک دیکھا علی اکبر نے سر جھکاتے ہوئے کہا بابا آپ نے ہماری جنگ دیکھی بابا یہ ہماری پہلی جنگ تھی بابا جنگ پسند آئی امام نے قدم آگے بڑھایا اور سینے کو چوڑا کرتے ہوئے کہا ہاں علی اکبر ہم نے آپ کی جنگ دیکھی علی اکبر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چچا جعفر تیار لڑے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بابا علی مرتضی لڑے علی اکبر نے سر جھکایا کہا بابا جنگ پسند آئی امام نے کہا نا علی اکبر جنگ پسند آئی سنیں گے علی اکبر نے سر جھکائے کہا بابا جب بچے کامیاب لوٹتے ہیں تو انعام مانگا بابا جب بچے کامیاب لوٹتے ہیں تو انعام مانگا کرتے ہیں بابا میں انعام مانگوں اب امام نے سر کو جھکا لیا کہا علی اکبر انعام مانگو بیٹا یہ تمہارا حق ہے لیکن علی اکبر میری غربت کا خیال کر دے علی اکبر میری غربت کا خیال علی اکبر نے کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو آپ دیکھتے لشکر اعلیٰ میں کوئی باقی نہ بچتا یہ غربت حسین کی جوان بیٹا اور پانی جوان بیٹا اور پانی ایک گھونٹ پانی کا بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو آپ دیکھتے فوج اعلیٰ میں کوئی باقی نہ بچتا امام نے سر بلند کیا تیز قدم آگے بڑھے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے ذہن میں دو شہزادے نے باپ کے ذہن میں زبان دی گھبرا کے باہر نکال اب یہ مکالمہ مقاتل نے محفوظ کیا علی اکبر نے کہا بابا آپ کی زبان تو چمڑے سے زیادہ کھج گئے علی اکبر نے اپنی پیاس کا اعلان کر کے اپنے باپ کی پیاس کا اعلان کیا میرا بابا کتنا پیاسا ہے میرا بابا کتنا پیاسا امام نے اخیر کی انگوٹھی ذہن میں رکھی کہ جاؤ علی اکبر جاؤ دادا ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے شہزادہ دوبارہ میدان میں آیا بھرپور جنگ کسی میں جرأت نہ تھی جو آگے بڑھ کے حملہ کرتا حسین ابن نمیر نے دور سے نیزہ پھینکا اور نیزے کا سینے میں پیوست ہونا تھا کہ شہزادہ سواری پہ جھکا اور جھکتے ہوئے کہا بابا علی اکبر کا سلام لو
اور شہزادہ بار بار پکار کے کہہ رہا تھا بابا علی اکبر کا سلام دو. امام اپنے مقام سے چلے، امام اپنے مقام سے چلے، ہم راہی ساتھ جانے کو آمادہ ہوئے. امام نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہنے لگے کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہم تنہا علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائیں، ہم تنہا علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائیں. امام میدان کی جانب چلے، قدم جما جما کے چلے. کوہ استقامت ہے حسین، صبح سے اب تک جس کا لاشا اٹھانے گئے سواری پہ سوار ہو کے گئے، لیکن جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے چلے تو امام پیادہ چلے، قدم جما جما کے چلے. بگڑی ہوئی فوجیں سمٹ چکی تھی اور ایک مرتبہ سرگوشی چلی، حسین پیادہ آ رہے ہیں، حسین تنہا آ رہے ہیں، موقع غنیمت ہے، سب مل کر حسین پہ حملہ کریں. ہمارے ساتھ پکارا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کتنے شجاع، میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کتنے شجاع ہیں. عزیزاں، امام قدم جما جما کے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جب پیش نگاہ علی اکبر کا لاشا دیکھا، امام خاک نینوا پہ گر گئے، امام خاک نینوا پہ گر گئے. اب گھٹنیوں کے بل چلنا شروع کیا، اب گھٹنیوں کے بل چلنا شروع کیا. علی اکبر کے سرہانے آئے، علی اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھ دیا، علی اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھ دیا. کہنے لگے علی اکبر بیٹا اتنا بتاؤ، اب پیاس تو نہیں سکتا، بیٹا علی اکبر بس اتنا بتاؤ، اب پیاس تو نہیں سکتا. علی اکبر نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا بابا دادا آئے ہیں، بابا کوثر کا جام ساتھ لائے ہیں. امام نے کہا علی اکبر دادا کو ہمارا سلام پیش کرو، دادا کو ہمارا سلام پیش کرو، اور دادا سے کہو کچھ دیر میں ہم بھی آتے ہیں، کچھ دیر میں ہم بھی آتے ہیں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کانوں میں یہ صدا آئی، میں آ گئی بیٹا، میں آ گئی بیٹا. حسین جیسا صابر انسان گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہا بہن خیمے میں لوٹ جاؤ، ہم علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں. پیری میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے چلے، آسمان کی جانب سر کو بلند کیا، کہا دادا ابراہیم ذرا آج حسین کی صبر کی منزل کو دیکھ جا، پیری میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے. وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. الہی وسیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما.
پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما۔ شبیر حسین ابن ناظر حسین، ثریا بیگم بنت فیاض حسین، ناصر رضا ابن شبیر حسین کی ارواح کو سمجھو۔ اعوذ باللہ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن